زندگی میں سکون کیسے حاصل کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی دل خوش نہیں ہوتا؟ ایک عجیب سی بے چینی رہتی ہے، نہ دل مطمئن ہوتا ہے نہ شکر گزاری آتی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ ہم ہمیشہ اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان سے اپنا مقابلہ کرتے ہیں اور پھر خود کو چھوٹا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ جیسے کسی کے پاس بڑی گاڑی ہے اور ہم اپنی چھوٹی گاڑی دیکھ کر اداس ہو جاتے ہیں۔ کسی کا گھر زیادہ خوبصورت ہے اور ہمیں اپنا گھر چھوٹا لگنے لگتا ہے۔ کسی کی لائف پرفیکٹ لگتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے ہم اس کی قدر ہی نہیں کرتے۔ اس لیے نعمتوں کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو۔ جیسے جب آپ کسی ایسے انسان کو دیکھو جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، یا کوئی جو ہاسپٹل میں بیماری سے لڑ رہا ہو، یا کوئی جو روز کی روٹی کے لیے اسٹرگل کر رہا ہو، تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں۔ جب آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہو جن کے پاس آپ سے کم ہے تو دل میں خود بخود شکر گزاری پیدا ہوتی ہے، اور جب دل شکر گزار ہو جاتا ہے تو وہی دل سکون پانا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ہم نے اپنا نظریہ نہ بدلا تو چاہے ہمارے پاس سب کچھ کیوں نہ ہو، ہم کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ اور ایک بہت ضروری بات، اللہ کو شکر کرنے والے بندے بہت پسند ہے۔ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ صرف اتنا ہی نہیں دیتا بلکہ اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ جیسے آپ الحمدللہ کہتے ہو اپنی صحت پر تو اللہ اس میں اور برکت دیتا ہے۔ آپ اپنے گھر پر شکر کرتے ہو تو اللہ اس گھر میں سکون ڈال دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم ناشکرے ہو جائے، ہر وقت شکایت کرے تو برکت کم ہونے لگتی ہے۔ جیسے ہر وقت یہ کہنا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری لائف اچھی نہیں ہے، یہ دھیرے دھیرے دل کو اور بے چین کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ایک شکر گزار دل رکھو، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی الحمدللہ کہنا سیکھو۔ صبح اٹھ کر، کھانا دیکھ کر، اپنے گھر والوں کو دیکھ کر، ہر چھوٹی چیز پر شکر کرو۔ آپ دیکھو گے کہ جب آپ کا دل شکر گزار ہو جاتا ہے تو زندگی پرفیکٹ نہیں ہوتی لیکن دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اور یاد رکھو، سکون چیزوں میں نہیں ہوتا، سکون ایک شکر گزار دل میں ہوتا ہے۔ دوسرا، نیکیوں میں آگے لوگوں کو دیکھو۔ اور ایک بہت خوبصورت اصول، نیکیوں کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے آگے لوگوں کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں نیچے دیکھو، لیکن دین کے معاملے میں ہمیشہ اوپر دیکھو۔ اکثر کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں میں تو نماز پڑھ لیتی ہوں، کافی ہے، میں دوسروں سے بہتر ہوں، اور پھر وہی رک جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سکون چاہتے ہو تو رکنا نہیں ہے، بڑھنا ہے۔ جیسے کوئی روز 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تہجد کے لیے اٹھ رہا ہے، کوئی روز قرآن پڑھ رہا ہے، انہیں دیکھ کر یہ مت سوچو کہ میں ان جیسی نہیں ہوں، بلکہ یہ سوچو اگر وہ کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ یہ سوچ آپ کو نیچا نہیں دکھاتی بلکہ آپ کو اوپر اٹھاتی ہے، اور جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس کا دل آٹومیٹکلی سکون محسوس کرنے لگتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، 2 لوگ ہیں، ایک کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، مجھے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرا کہتا ہے میں اور بہتر بن سکتا ہوں، اللہ کے اور قریب جا سکتا ہوں۔ بتائیے
کون زیادہ سکون میں ہوگا؟ وہی جو اللہ کے قریب ہو۔ اس لیے نیکیوں میں کبھی اپنے سے نیچے مت دیکھو، ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھو جو آپ سے آگے ہیں، تاکہ آپ بھی ان جیسے بننے کی کوشش کرو۔ اور یاد رکھو، جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کا دل سکون میں ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیراً۔